مغل بادشاہ شاہجہاں کی بیگم ممتاز محل دکن سے واپس آتے ہوئے برہان پور کے قریب انتقال کر گئیں۔ بادشاہ کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور یہ سانحہ اس درجہ غم افزا ثابت ہوا کہ بادشاہ کے ایک ہی سال میں بال سفید ہو گئے۔ شاہجہاں نے تاج محل بنوا کر اپنی پاکیزہ محبت کو اس میں محفوظ کر دیا۔ آج روئے زمین پر جتنی بھی عمارتیں موجود ہیں، نقشے کی دل آویزی، عمارت کی خوبصورتی، نزاکت، گلکاری اور شان و شکوہ میں کوئی بھی تاج محل کے مقابلے پر نہیں آ سکتی۔ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے، ایسا مقبرہ آج تک بنایا نہیں جا سکا۔ جب تک تاج محل موجود ہے، آگرہ دنیا بھر کے سیاحوں کی زیارت گاہ بنا رہے گا۔ دیدہ وروں نے اس عمارت کی تعریف میں جو کچھ کہا ہے، اسے جمع کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ اس کے اوپر کانچ کا سرپوش رکھ دینا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ یہ مقبرہ نہیں، ایک مرمری خواب ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ چاندنی رات میں اس خالص موتی کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سنگ مرمر پانی سے زیادہ رواں دواں ہے، اور وہاں ایک دم کے لیے ٹھہر جانا ہمیشگی سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ یہ عمارت نہیں بلکہ ایک صاحب دل شہنشاہ کے عشق و محبت نے اپنے راز کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا ہے اور پتھروں کو نو کے مژگاں سے پرو کر پیوستہ کر دیا ہے۔ 1631 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 17 سال کی محنت و مشقت کے بعد یہ نادر روزگار عمارت نہایت اعلیٰ سنگ مرمر سے تیار ہوئی۔ ایک نہایت خوبصورت باغ کے وسط میں اونچا چبوترا ہے، جس کے چاروں کونوں پر سنگ مرمر کے 4 مینار کھڑے ہیں۔ اس چبوترے کے عین وسط میں مقبرے کی عمارت ہے، جس نے 186 فٹ مربع جگہ گھیر رکھی ہے۔ مقبرے کے اوپر 80 فٹ اونچا مرمری گنبد ہے، جس کی چوٹی پر خالص سونے کا درخشاں کلش چمک رہا ہے۔ اس گنبد کے گرد 4 چھوٹے گنبد اور ہیں۔ اندر اور باہر دور و دیوار پر عقیق، یشب، لاجورد اور دوسرے قیمتی پتھروں کے پھول اور بیل بوٹے اس خوبصورتی سے دیواروں پر جڑے گئے ہیں کہ موجودہ زمانے کے ہنرمند اور کاریگر انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پھولوں کی پنکھڑیوں میں رنگ رنگ کے نگینے پیوست ہیں اور ان کے جوڑ اس خوبی سے ملائے گئے ہیں کہ ناخن بھی پھیریں تو کہیں نہیں رکتا۔ گویا اندر اور باہر کی عمارت ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ محرابوں اور دیواروں پر کلام مجید کی آیتیں نہایت خوبصورتی سے کھدی ہوئی ہیں اور ان میں سنگ موسیٰ کے حروف جما دیے گئے ہیں۔ درمیانی ہال میں تعویذ کے گرد سنگ مرمر کی جالی اتنی نفیس ہے کہ دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ اسے انسانی ہاتھوں نے بنایا ہوگا۔ اس کی باریک بیلیں، نازک سرخ پھول، خوش وضع سبز پتیاں، سنہری نقش و نگار، بس یوں سمجھیے کہ انسان وہاں پہنچ کر
حیرت کی تصویر بن جاتا ہے۔ ایسے مقبرے کا تصور بھی انسانی تخیل کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پھر اس تصور کو سنگ مرمر کا لباس پہنا کر محبت کا ایک ایسا جیتا جاگتا پیکر بنا کر کھڑا کر دیا، یہ صرف شاہ جہاں کا ہی کمال تھا۔